بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میدان کربلا کے شہداء کا بدلہ کس اذیت ناک طریقے سے لیا گیا۔ مختار بن ابی عبید اللہ ثقفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا کہ جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبید ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور یہ قسم کھائی کہ اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہ وہ وجہ تھی کہ جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواسے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا اور پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی امید پر تھا کہ نواسے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا کہ جسے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کے آنسو روتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفے پر حکومت حاصل ہوئی اور اس نے قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم میں واصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو کہ واقعہ کربلا میں یزیدی فوجی تھے، اور تہیہ کر لیا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اس فہرست میں سے کچھ بڑے لعنتیوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلا عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان صفات کے حامل شخص کو قتل کروں گا کہ جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے اریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر سعد اپنے بیٹے حفص جو کہ جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیان تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور اسے حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیبہ کہتا ہے کہ کیان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیان کا حشرناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت امیز ورق اور رنگین باب ختم ہو گیا۔ کیان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کر کے کہا، اس کٹے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں؟ مختار نے کہا، ہاں، تیرے لیے واقعی زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دیا کہ حفص کا سر بھی تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔
بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا علی شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنیفہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خولہ بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خولہ وہی شخص تھا کہ جس نے نیزے پر حضرت سیدنا مولا امام حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایات تو یہ بھی ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمر کو چند فوجیوں کے ساتھ خولہ بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجیوں نے آ کر خولہ کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خولہ کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان فوجیوں کو کہنا کہ مجھے خولہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کوتوال نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ خولہ کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خولہ گھر میں ہے یا نہیں۔ خولہ کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا امام حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خولہ پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خولہ نہ ملی تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ خولہ وہاں چھپا ہے اور منہ سے کہنے لگی کہ خولہ گھر پر نہیں۔ خولہ سر پر ایک ٹوکرا لیے چھپا ہوا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں ہی مختار ثقفی مل گیا۔ وہیں ہی مختار نے خولہ کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کے سر کو جدا کر دیا تھا۔ پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خولہ کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ پھر اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعی کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی اور امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار ثقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار ثقفی نے شمر سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار ثقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار ثقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار ثقفی کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار ثقفی خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا اور اس کے دھڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگی کتوں کے آگے ڈالا گیا اور پھر شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد کا حال سنیں۔ ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور امام حسین کے خلاف کربلا میں اپنی فوج بھیجی۔ اس کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اس کے خط کی روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفے کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواسی رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تحت فرمان لانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عاملین کے تابعین موصل پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکریت میں عقل نشینی اختیار کی اور مختار بن ثقفی کو اس حملے سے آگاہ کیا۔ مختار نے اپنی فوج بھیجی جس نے ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے لشکر کو
کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار ثقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشتر کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خازر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار ثقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کے ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے، وہ آیا، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جو سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا، وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کو ضرور پریس کر دیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کرنا مت بھولیں تاکہ اس طرح کی اسلامی ویڈیو آپ تک ہر روز پہنچتی رہیں۔ حکیم بن طفیل طائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تو جب وہ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو، جو حاتم طائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم مختار سے سفارش کرو۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا کہ اچھا، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے ہی میں معلوم پڑ گیا تھا کہ عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح سے بنایا گیا کہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا۔ اس سے کہا کہ تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو اندھا کر دیا۔ پھر کہا کہ تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ کو تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے تیر مار مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے تھے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے امام حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرأت کی، ان سب کو مختار ثقفی نے بہت بے دردی سے جہنم واصل کیا، اور یقیناً وہ اب بھی جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تاریخ چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پا لی ہو۔ ہر کسی کو بڑی سے بڑی سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقعی کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت ہی بری موت مرا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے لامحدود محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔